کیا صبر صرف خاموش رہنے کا نام ہے؟ کیا صبر صرف آنسو چھپانے کا نام ہے؟ کیا صبر کمزور لوگوں کا سہارا ہے؟ نہیں، صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ وہ طاقت جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، وہ طاقت جو اندھیروں میں امید زندہ رکھتی ہے، وہ طاقت جس کے ذریعے بندہ مصیبتوں کے سمندر میں بھی اپنے رب پر یقین قائم رکھتا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار لوگ دکھ، پریشانی، بیماری، بے روزگاری، ناکامی، رشتوں کے مسائل اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ شکایتوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیے، اگر اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کے لیے کون سی مشکل ناممکن رہ جاتی ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم پر راضی ہو جائے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ صبر کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، گناہوں سے بچنے کے لیے نفس سے لڑنا، مصیبت کے وقت اللہ سے بدگمان نہ ہونا۔ صبر ایک عبادت ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے جسم کے لیے سر ضروری ہے، ویسے ایمان کے لیے صبر ضروری ہے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے لیکن سکون نہیں، کسی کے پاس صحت ہے مگر ایمان کمزور ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں مگر اس کے دل میں صبر ہے، اور وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اگر صبر کمزوری ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء کو صبر کا حکم نہ دیتا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام سالہ سال بیماری میں مبتلا رہے، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، جسم کمزور ہو گیا، لیکن زبان پر شکایت نہ آئی۔ انہوں نے فرمایا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے انہیں شفا بھی عطا فرمائی اور نعمتیں بھی واپس عطا فرمائیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینکے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، قید خانے میں ڈالے گئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آخر کار اللہ نے انہیں عزت، اقتدار اور کامیابی عطا فرمائی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں برسوں روتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن فرمایا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس خوبصورت صبر ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی صبر کا نمونہ ہے۔ مکہ میں ظلم ہوا، طائف میں پتھر مارے گئے، صحابہ کو تکلیفیں دی گئی، اپنے پیارے عزیزوں کی وفات دیکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ جب طائف میں خون مبارک بہہ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی صبر ہے، طاقت کا نام صبر ہے۔ صبر کے 3 درجے: اطاعت پر صبر، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، حلال روزی، دین پر ثابت قدمی، یہ بھی صبر ہے۔ جب گناہ آسان ہو اور انسان اللہ کے خوف سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ مصیبت پر صبر، بیماری، غم، نقصان، جدائی، تنگی میں اللہ پر راضی رہنا صبر ہے۔ آج ہر چیز فوری چاہیے، فوری کامیابی، فوری دولت، فوری شہرت، فوری نتائج، مگر اللہ کی سنت یہ ہے کہ کامیابی صبر کے بعد آتی ہے۔ بیج فوراً درخت نہیں بنتا، رات فوراً ختم نہیں ہوتی، اور آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔
کبھی انسان دعا کرتا ہے اور فوراً قبولیت نظر نہیں آتی، وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی بعد میں دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اس لیے صبر اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مصیبت کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کلمات دل کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سوچئے، نماز کا اجر ہے، روزے کا اجر ہے، صدقے کا اجر ہے، لیکن صبر کا اجر بے حساب۔ جب دل ٹوٹ جائے، اگر آپ غم میں ہیں، اگر آپ تنہا ہیں، اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھتے، اگر دعائیں پوری نہیں ہو رہی، اگر زندگی مشکل لگ رہی ہے، تو یاد رکھیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، آپ کی دعائیں ضائع نہیں ہوتی، آپ کا صبر ضائع نہیں ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑی کامیابی کے پیچھے صبر ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے میں صبر، عبادت میں صبر، رشتوں میں صبر، دعوت دین میں صبر، مشکلات میں صبر، اور اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، صبر کریں اور کوشش جاری رکھیں۔ اگر تعلیم میں مشکل ہے، صبر کریں۔ اگر دین پر چلنے کی وجہ سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، صبر کریں۔ اگر گناہوں سے بچنے میں مشکل ہے، صبر کریں، کیونکہ ہر صبر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں، اولاد کی تربیت، مشکلات، آزمائشیں، یہ سب آسان نہیں، لیکن اللہ ہر صبر کو جانتا ہے۔ ایک ماں کے آنسو، ایک بیوی کی دعا، ایک بیٹی کی وفاداری، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ آخرت میں صبر کرنے والوں کا مقام، قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے، لیکن صبر کرنے والے اپنے اجر کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایسا انعام رکھا ہے جس کا اندازہ دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا۔ آج اگر آپ آزمائش میں ہیں تو ہمت نہ ہاریں۔ اگر حالات مشکل ہیں تو اللہ سے جڑ جائیں۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو سجدے میں گر جائیں۔ اگر آنکھیں نم ہیں تو دعا کریں، کیونکہ رات جتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ وہ طاقت جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، وہ طاقت جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، وہ طاقت جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ اگر اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کی ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو امید دے دے، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں، اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ آمین۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو زیادہ لوگوں کو شیئر کیا کریں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر ملے۔